کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا پروگرام امتحان وفا اور کربلا لے کر حاضر ہوں۔ امتحان وفا اور کربلا سیزن 2 میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کراتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بیگم نرجس سردار نقوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت خدا کا۔ آئیے جانتے ہیں آج حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم اور ان کے 2 بھائیوں کا تذکرہ بیگم نرجس سردار صاحبہ سے۔ جی۔ حضرت قاسم حضرت امام حسن علیہ السلام کے وہ فرزند ہیں جن کا حسن بڑا مشہور ہے اور جن کی شجاعت بھی بہت مشہور ہے، کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شجاعت بھی، یعنی حضرت نے فرمایا کہ میری شجاعت حسن کے لیے اور سخاوت حسین کے لیے، تو اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے بے شمار احادیث حضرت نے ارشاد فرمائی، اور امام حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مباہلے کے بعد سے میں نے تمہیں، یعنی تم دونوں بیٹوں کو، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کو رسول کا بیٹا سمجھ لیا ہے، اپنا بیٹا سمجھنا چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، ایسا جو رسول کے بیٹے ہوں ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ پروردگار نے حجت تمام کی ان دونوں کی شخصیت میں۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی گئی، کیونکہ انہی کا مقابلہ تھا امیر شام کے ساتھ۔ وہ جو اس نے اپنے خیال میں خلافت چھینی تو وہ امام حسن علیہ السلام سے ہی چھینی، تو اس سے زیادہ دشمنی جو تھی وہ امام حسن علیہ السلام سے تھی۔ امام حسن علیہ السلام پہ 5 حملے ہوئے، قاتلانہ حملے۔ اچھا، اب ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ انہوں نے بے شمار شادیاں کی، رات کو نکاح کرتے تھے، صبح طلاق دیتے تھے۔ یہ کسی اچھے آدمی کا بھی فعل تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ نکاح کرنا جائز ہے، طلاق دینا بھی جائز ہے، لیکن ایک ناپسندیدہ فعل ہے وہ جس کے بارے میں رسول کہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ کیسے ایسا کام کر سکتے ہیں جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے؟ یہ کیوں کیا ان لوگوں نے؟ یعنی یہ ایسا کیوں کیا کہ رسول کی بھی جو بیویاں ہیں ان کے عجیب عجیب نقشے پیش کر دیے کہ وہ اپنی ایک بیوی کو، ایک زوجہ کو کندھے پہ اٹھا کے بندر کا تماشا دیتا ہے، بالکل ایسے ہی، یعنی ساتھی سے آدمی پہچانا جاتا ہے، تو وہ ان کا ایسا ایک نقشہ پیش کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آؤ آج دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا یہ رسول کی شخصیت کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اصل میں وہ یہ بتاتے تھے کہ اگر ہم کمتر ہیں اور ہم غلط کام کر رہے ہیں تو زنہار انہیں بھی کچھ بہت اعلیٰ عرفہ نہ سمجھنا، آئیڈیل نہ جان لینا۔ یہ اب حرام کاموں کا الزام تو لگا نہیں سکتے کیونکہ وہ تو دشمن بھی نہیں مانے گا، تو انہوں نے ان کاموں کے الزامات عائد کیے جو ہیں تو جائز لیکن ناپسندیدہ ہیں۔ نکاح کرنا جائز ہے، طلاق دینا بھی جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ پہلے، لہٰذا ان کاموں کے الزام حضرت امام حسن علیہ السلام پہ لگائے۔ حالانکہ اس زمانے میں جب کوئی چھینکتا بھی تھا تو بھی وہ اپنا شجرہ پیش کرتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی 5 ازواج کا شجرہ تاریخ میں موجود ہے، ورنہ 4 بیویوں سے زیادہ تو کر نہیں سکتا ہے بیک وقت کوئی بھی آدمی۔ اچھا، اور 5ویں شادی جب کوئی کرتا ہے نا، جب تک کوئی مر نہ جائے یا کسی کو طلاق نہ دے دی جائے، 5ویں شادی جب کوئی مرد کرتا ہے تو اس پہ بھی عدت واجب ہوتی ہے۔ کیوں؟ یعنی عدت کیوں واجب ہوتی ہے؟ عدت اس لیے واجب ہوتی ہے کہ جب تک رجوع کا ٹائم رہتا ہے اس وقت تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے مائنڈ بدل جائے، بالکل ذہن بدل جائے اور وہ اس بیوی کے ساتھ کی طرف رجوع کر لے، تو مرد کو بھی 4 مہینے رکنا پڑتا ہے۔ ایک بار میں نے امام کی عمر 48 برس اور میں نے وہ لگائے حساب کہ جتنی بیویاں بیان کی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں 98 بیویاں، کہیں 120 بیویاں، کہیں کچھ، تو یہ اس لیے میں نے حساب لگایا کہ اگر امام کی عدت یہ کاؤنٹ کی جائے تو کتنی عمر چاہیے؟
फजीलत सैकड़ों साल उम्र चाहिए। ये तो इमाम हसन ये लोग बदनाम करने, ये बात हमें अपने लोगों को भी बताना ज़रूर है कि उनकी शख्सियत में इस तरह की कोई कमज़ोरी मुमकिन ही नहीं थी। वो मासूम है। मासूम का मतलब ये नहीं होता कि वो गुनाह कर नहीं सकते, नहीं, वो गुनाह नहीं करते। छठे इमाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि कि शैतान, किसी ने पूछा कि मौला शैतान कहाँ है, आपने फरमाया हर इंसान का शैतान उसके अंदर है। तो उसने, यानी हिम्मतें भी तो उनकी बहुत थी ना, जंगली तो थे, तो उसने पूछा कि और आपका शैतान, तो आपने फरमाया कि हमने अपने शैतान को अपने हाथ पे बैत करने पे मजबूर कर दिया है। इमाम दरअसल वो होता है जो शैतान को अपने हाथ पे बैत करने पे मजबूर कर देता है। लिहाजा इमाम तो ये सब काम कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी बात में शामिल करूँ कि हमारी वालों के लिए ये इतना काफ़ी है कि इमाम अगर इस तरह तलाक दे रहे होते तो वो जोधा बिन्त अशस को नहीं दे चुके होते, जिसने इतना ख़तरनाक जहर दे दिया। जी। और वो उस वक्त भी वो कह रहे हैं कि तुम चली जाओ, अमान दे रहे हैं उसे, जहर देने के बाद भी दे रहे हैं अमान। और जब इमाम हुसैन ने पूछा कि काम किसने किया, तो आपने फरमाया जाने दो। हाँ, तो यानी वो ऐसा रहीम और करीम इंसान, उनका ये कैसे मुमकिन था कि वो औरतों के ऊपर इतना जुल्म करते थे। लेकिन ये सब बनु उमैया गजब था, ये दुश्मनी ये अहले बैत थी कि जो जब भी चल रही थी और आज भी चल रही है। अफसोस की बात ये कि वो आज भी चल रही है दुश्मनी अहले बैत। अच्छा, अब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा उम्मे फरवा, अब ये भी मैं बीच में बता दूं कि उम्मे फरवा और उम्मे रबाब दोनों सगी बहनें हैं। और उम्मे फरवा के फर्जंद हज़रत कासिम, उम्मे रबाब के फर्जंद हज़रत अली असगर। ये क़यामत की कुर्बानी है। जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो उस वक्त आपने आखिर वक्त में क्या इरशाद फरमाया, कासिम को लाओ। 3 साल के थे हज़रत कासिम, 10 साल के बाद शहादत हुई है ना। अब ये 13 बरस के बताए जाते हैं, तारीखें 13 बरस का बताती हैं। हज़रत कासिम को लाया गया। हज़रत में फरवा से इरशाद फरमाया कि वो जो तावीज़ हमने आपको दिया है, आप इसके बाजू पे बांध दीजिएगा, और जब वो कोई मुश्किल वक्त आए हुसैन पर तो उस वक्त खोल के उस तावीज़ को, वो तावीज़ हुसैन को दे दीजिएगा, और ये पढ़ लेंगे और फैसला कर लेंगे, इन्हें फैसला करने में आसानी होगी। और हज़रत उम्मे फरवा भी कैसी यानी अमीन बीवी थी, सभी अमीन बीवियाँ थी यहाँ पे, कि उन्होंने हज़रत कासिम को उस पे बढ़ाया, परवरिश किया। 13 बरस के हुए तो करबला रवानगी हो गई। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन लोगों को भी ले गए हैं वो मुकर्रर करदा लोग हैं, महज़र में जिनका नाम है उन सबको अपने साथ लेके गए। अच्छा, अब जब करबला पहुंच गए और 9 मुहर्रम की रात को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने लश्कर से मुखातिब होकर आपने फरमाया कि देखो, तुम जान लो कि कल सुबह जंग ज़रूर होगी और उसमें कोई बाकी नहीं बचेगा, और अगर कोई बाकी नहीं बचेगा तो मैं तुम सबको अमान देता हूँ कि तुम सब अपनी जानों को बचाओ और यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम्हें जन्नत का लालच है तो वो उसका भी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम सबको मैं जन्नत भी दिलवा दूँगा। ऐसा आज़ाद कर दिया इमाम ने सबको, जन्नत के लालच से भी आज़ाद कर दिया, क्योंकि ऐसा खूबसूरत जुमले नक्कद साहब ने लिखे हैं। उन्होंने कहा कि जो मकसद इमाम की शहादत का है कि सबको बता दें कि हराम और हलाल को जुदा जुदा करना है, सही बात, अल्लाह के दीन को जिंदा करना है। सही बात, सही बात। तो इमाम ने ये मकसद सबके दिमागों में पेवस्त कर दिया। और नक्कन साहब ने इतना खूबसूरत जुमले लिखे, उन्होंने कहा कि सबके सरों में अपना दिमाग और सबके जिस्मों में अपनी रूह पेवस्त कर दी, और सबको बता दिया कि उनकी के जिहाद का मकसद क्या है। वो मुनाफिकत और ईमान दोनों को अलग अलग करने के लिए आए हैं,
اس کے لیے کردار بڑے صاف ستھرے ہونے ضروری تھے، چنانچہ ایسے کردار چاہیے تھے. تو اب آپ نے فرمایا کہ تم سب لوگ چلے جاؤ. اچھا اب اس میں سے لوگ جا سکتے تھے؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ تم میرے ایک عزیز کا ہاتھ پکڑ کے بھی لے جاؤ، اس اندھیرے کو اپنا مرکب بناؤ اور چلے جاؤ. پھر تھوڑی دیر رکے، پھر ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ لاج آتی ہے میری آنکھوں سے کہ تم نے میری بیعت کی ہوئی تو لو وہی چراغ گل کیے دیتا ہوں. اور وہ چراغ آپ نے گل کر دیا. جب ہمیں یہ خیال ہوتا تھا بچپن سے کہ لوگ جو تھے تو وہ رک گئے ہی نہیں کوئی، مطلب مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. دیکھیں لیکن وہی بات ہے کہ موت بڑی قیامت چیز ہے. بہت سے لوگ اٹھ کے اس میں سے چلے گئے. اندھیرے میں پاؤں کی کھسک کی آواز آ رہی تھی کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں. جب پھر رک گئی آواز، لوگوں کا اٹھنا ختم ہو گیا، تو پھر امام نے چراغ دوبارہ روشن کیا. جب دوبارہ روشن کیا امام نے چراغ تو حضرت قاسم کھڑے ہوئے. اب 13 برس کا ایک بچہ ہے. زندگی کیسی امیدیں ہوتی ہیں، وہ تو موت کو سمجھتا بھی صحیح. تو آپ نے فرمایا، حضرت قاسم کھڑے ہوئے، امام نے پھر ان لوگوں کے نام لیے محضر نامے میں جن کے نام تھے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں. تو حضرت قاسم نے جلدی سے کھڑے ہوئے، اے چچا جان کہ میرا نام بھی ہے محضر نامے میں؟ کہا ہاں میرے لال، نہ صرف تمہارا نام ہے بلکہ علی اصغر کا نام بھی ہے. تو آپ نے کہا کہ ہے کیا یہ نعرے خیموں میں گھس آئیں گے؟ پریشان ہو کے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم ہی انہیں لے کے جائیں گے، علی اصغر کو لے کے جائیں گے میدان میں. پھر دوسرا دن آ گیا اور جنگ شروع ہوئی. جب حضرت مسلم ابن عقیل کے بچے بھی، حضرت عقیل کے بچے بھی آ گئے تو حضرت ام فروا حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی اور کہا کہ مولا ان کو اجازت دیجیے، یہ بھی جنگ کر سکتے ہیں، ان میں آپ کے بھائی کی شجاعت آئی ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ رک جاؤ. ام فروا نے آگے بڑھ کے وہ تعویذ کھولا. جب کسی کوئی تحریر گئے ہوئے آدمی کی نظر آتی ہے نا، جذبات ہے جیسے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے. یہ ہم لوگ بچپن میں اپنے وہ لیتے تھے کسی سے آٹوگراف کا، اب تو شاید سلسلہ نہیں رہا لیکن پہلے ایک آٹوگراف کا ہوتا تھا. وہ جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ آدمی پورا مجسم ہو کے سامنے آ جاتا ہے. اس وقت امام حسین کو لگا ہوگا جیسے مجسم ہے حضرت امام حسن علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے. پھر آپ نے حضرت قاسم کو سوار کرایا. حضرت عباس بھی اس وقت موجود ہیں اور بعض روایت کے مطابق حضرت علی اکبر بھی موجود ہیں. دشمنوں نے بیان کیا کہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے جسم پہ کوئی زرہ پوری نہیں آتی تھی، لہذا باریک ململ کا کرتا پہنے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں کا جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور پاؤں ان کے رکابوں تک نہیں جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے. اور جب آگے بڑھے تو جنگ ہوئی اور 4 پہلوانوں کو قتل کیا. حضرت ام فروا اس وقت یقیناً مسلح پہ بیٹھے ہوں گے اور سبھی بیویاں دعا مانگ رہی ہوں گی کہ یہ سلامت ہے. لیکن ایک ایسا گرز کا وار کسی نے کیا کہ حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. اچھا اب یہ میں بتاؤں کہ جو بہت پامالی حضرت قاسم کی زندگی میں بیان کی جاتی ہے لیکن تاریخ میں نظر نہیں آتا. جو مستند تاریخ ہیں اس میں یہ نہیں لکھا. اس میں لکھا ہے کہ اصل میں جس نے وہ گرز گراں کا وار کیا اور حضرت قاسم سے زمین میں آئے وہ گرا زمین پہ، اس لیے کہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس یہ سب حضرت علی اکبر سب ساتھ آئے نا، تو اس سے وہ دشمن ڈر گیا اور وہ گر گیا زمین پہ. اور گھوڑوں پہ بھی جو لوگ تھے وہ بھی ڈر گئے اور وہ بھی بھاگے. یہ تو سب اکٹھے ہو کے آ کے وار کرتے تھے نا، وہ بھاگے تو اس سے وہ پامال ہوا. لیکن حضرت قاسم کو بھی اتنے وار ہوئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام ان کا لاشا اپنے امامے کا جو کپڑا تھا اس میں اٹھا کے لائے
حضرت قاسم کا جب لاشا خیمے میں آیا ہوگا تو کیا قیامت ہوئی ہوگی، کیونکہ جب حضرت قاسم گئے دشمن کی طرف تو اس لشکر سے آواز آئی، کیا چاند سا بدلی سے نکل آیا۔ جو دشمن کو چاند لگ رہا ہو تھا وہ ماں کو کیسا لگتا ہوگا، وہ چچا کو کیسا لگتا ہوگا، وہ پھوپھی کو کیسا لگتا ہوگا۔ حضرت قاسم کو لا کے گنج شہیدہ میں لٹا دیا، اور حضرت قاسم کا درجہ وہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر کا بھی لاشا لا کے لٹایا تو حضرت قاسم کے برابر میں امام نے اتنی جگہ بیچ میں چھوڑ دی کہ آپ درمیان میں لیٹ گئے اور اتنا گریہ فرما رہے تھے، اور ایک رخسار قاسم کے رخسار سے مس کرتے تھے اور دوسرا رخسار علی اکبر کے رخسار سے مس کرتے تھے، اور کہتے جاتے تھے بہت شوق ہے تیرے چچا پر یہ منظر دیکھنا کہ تو گنج شہیدہ میں لیٹا اور چچا اور تو ایسی حالت میں ہو کہ تو گھوڑے سے گر جائے اور تیرا چچا تیری مدد کو نہ پہنچ پائے۔ ناظرین کرام، حضرت قاسم شہید ہو گئے اور گنج شہیدہ میں لا کے لٹائے گئے۔ پھر حضرت حسن مصنع جو ان سے بڑے تھے ان کو بھی شہید کیا گیا اور وہ بھی جنگ کے لیے گئے۔ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ یہی خیال ہوا کہ یہ شہید ہو گئے اور انہیں لا کے لٹا دیا گیا گنج شہیدہ میں۔ جب یہ لٹا دیا ان کو، اب رات کو جب امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال کرنے کے لیے کھڑ لیے، عمر ابن سعد نے ایک آواز لگائی، آؤ ان لاشوں کو پامال کریں، تو حر کے دستے والے سب سے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ تم ہمارے افسر کا لاشا پامال کرو، لوگ قیامت تک ہمیں یہ تانا دیں گے، کہہ رہے تم نے اس کی چاکری کی، تم نے اس کا حکم مانا جس کا لاشا تک پامال ہو گیا تھا، کا لے جاؤ۔ پھر ایک ایک کا لاشا، حضرت حبیب بن مظاہر کا لاشا، ان کے قبیلے کے لوگ بھی موجود تھے، جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ عمرو بن باہلی ان کے قبیلے کا تھا، ان کا بھی لاشا اٹھا کے وہ لے گئے، ان کا لے جاؤ، ان کا بھی لاشا، ہاں ایک ایک کا لاشا لے جایا جا رہا تھا۔ صرف حضرت امام حسین کا رہ گیا لاشا۔ حضرت حسن مصنع کا لاشا بھی ان کے رشتے کے کوئی قبیلے کے آدمی تھے جو حضرت ام فروا کے عزیزوں میں سے تھے، وہ اٹھا کے لے گئے۔ اب جب یہ لے جا رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ جسم تو ابھی گرم ہے اور سانس ابھی آ رہا ہے۔ یہ لے گئے اور انہوں نے لے جا کے اور وہاں انہیں چھپا دیا اور انہیں ڈھونڈا بھی گیا لیکن یہ نہیں ملے۔ اچھا، تو لوگوں نے کہا کہ شاید ہے کہ ان کا سر کہیں کھو گیا اتنے سروں میں۔ اب وہ اتنے خوش تھے اصل میں اس پتہ سے کہ انہیں حضرت امام حسن کے بیٹے کی اتنی کوئی تڑپ بھی نہیں ہوئی۔ یہ اپنے ماموں کے یہاں رہے، ایک زمانے تک یہ ان کا علاج ہوا، یہ اچھے ہوئے، یہ واپس مدینے آئے تو یہ دار و گیر کربلا کی ختم ہو چکی تھی۔ اب جب یہ واپس آئے تو ان کا نکاح حضرت فاطمہ کبریٰ کے ساتھ کیا گیا اور ان کے بیٹے عبداللہ محض سے جو خیموں کے اندر کی جتنی روایات چلتی ہیں نا، حضرت زینب نے یہ کہا، حضرت ام کلثوم نے یہ کہا، امام زین العابدین سے امام حسین علیہ السلام نے آ کے یہ بات کی، تو یہ جتنی اندر کی روایتیں ہیں یہ کوئی مورخ نہیں گیا اندر خیموں میں، کسی کی مجال نہیں تھی جب تک امام حسین زندہ تھے، اس وقت تک کوئی خیموں میں جاتا، لیکن یہ سب روایات جو ہیں یہ حضرت حسن مصنع سے عبداللہ محض تک پہنچی، فاطمہ کبریٰ سے عبداللہ محض تک پہنچی اور یہ روایت ہم تک اور تم تک آئیں۔ صحیح۔ اب یہ ان کے فرزند حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ جو یہاں کراچی میں موجود ہیں اور ہمارے گویا قطب ہیں، تو یہ تم یوں سمجھو اہل بیت کی دشمنی یزید کے بعد ختم نہیں ہو گئی، یہ اہل بیت کی دشمنی آگے چلتی رہی، یہ سارا قافلہ ان کے پیچھے آیا، یہ وہاں سے بھاگے، وہاں سے یہاں آئے کرا، یہ کھلی کشتیوں میں سمندر میں سفر کرنا مذاق بات نہیں ہے، لیکن وہاں سے یہاں تک آنا ان کا۔ جب یہ یہاں آئے تو میں نے ایک کتاب مستند، میرے خیال میں مستند تھی،
اور یہ ایک سیاستدان نے لکھی تھی چونکہ، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مستند کتاب تھی، یہ کسی ملا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی. انہوں نے کہا جب یہ یہاں آئے تو کوئی خشکی کی جگہ تلاش کر دے، کیونکہ دیکھو سمندر کی ہوا کتنی تکلیف دہ اور نقصان دہ ہو جاتی ہے. ہم کبھی پکنک پہ جاتے ہیں تو بہت دن تک ہمارا رنگ واپس اس پہ نہیں آتا، اس کیفیت پہ نہیں آتا، اور جسم کتنا ٹوٹا رہتا ہے. وہ یہاں تک پہنچے تو ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ جب یہ خشکی سے کشتیاں لگیں تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ تم اگر میں مر جاؤں اس رات میں تو اس چکر میں نہ پڑنا کہ قبلہ کس طرف ہے، کیونکہ بادل بھی آئے ہوئے ہیں، ستارے تمہیں رستہ نہیں دکھائیں گے، تم مجھے ایسے ہی دفن کر دینا. دیکھو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری قبریں ہماری شہادت کی گواہی دیں گی، ہمارے قاتلوں کا پتہ بتائیں گی. اب تم جاؤ عبداللہ شاہ غازی کا بھی، تو وہ قبر جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت ان کی شہادت ہو گئی، اور جب ان کے ساتھیوں نے انہیں دفن کیا تو وہ پہچان نہیں پائے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، کیونکہ ابھی تو آ رہے تھے نا وہاں سے سمندر میں چلتے ہوئے آ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ فوراً چلے جانا کیونکہ وہ تم لوگوں کو قتل کر دیں گے. اور پھر وہ یہاں دفن کر دیے گئے. وہ ایسا قطب ہے کہ اسی بیلٹ پہ سونامی آتا ہے. سونامی آیا بمبئی سے، بمبئی میں یہ بہت بڑا معجزہ، بالکل اسی بیلٹ پر ہے. اور اس دن اتفاقاً ہم لوگ سمندر پہ گئے ہوئے تھے جب وہ آ رہا تھا. سمندر کہیں دور پڑا تھا، کراچی والے اطمینان سے رہ رہے تھے. واہ واہ، بالکل. یہ بھی اہل بیت کا ایسا معجزہ ہے کہ اس کی کیا شان ہے. عبداللہ کا بھی ذکر کر دوں، جی حسن علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے. امام حسین کے بھی 3 صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، اور وہ جو چھوٹے بچے کا میں نے ذکر کیا نا عبداللہ، وہ یعنی عبداللہ اس لیے کہ اللہ کا بندہ، ان کا بھی کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا. ویسے امام نے سب کے نام ویسے تو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، عبداللہ کے باپ. جب آپ نے بیان کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ہم تو شروع ہی یہیں سے کرتے ہیں، وہ اللہ نے رکھا ذکر. وہ ذکر تو امام حسین کے بھی 3 بیٹے اور امام حسن کے بھی 3 بیٹے. اور یہ جو حضرت حسن مثنیٰ قدرت کی طرف سے بچ گئے، یہ بھی نسل بڑھنی تھی، اور یہاں آنا تھا عبداللہ شاہ غازی کو، اور یہ ساری اور یہ ساری ہسٹری بھی پتہ چلی کہ خیموں میں کیا ہوا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز. بالکل. کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ ان میں سے کوئی بیوی نکل کے چلی گئی، کیسے کیسے الزامات بھی عائد کیے. بالکل. یہ ان کی تاریخ نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ خرابہ نہیں کر دیا. تو یہ سب بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان کی زندگی جو پروردگار نے رکھی وہ تو وہ جانتا ہوگا کہ کیا مقصد ہے. لیکن ہم جیسوں کی درمیان میں یہی بات آتی ہے، وہ جو خیموں کے اندر کی ساری حکایت وہ ان کی وجہ سے باقی وہ آتھینٹک ہو گئی، اور آپ کے اس بتانے سے بالکل حقیقت بات. اب عبداللہ 10 برس کے تھے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد 1 مہینے 2 مہینے کے بعد پیا تو ان کی ولادت ہوئی، یا اس سے کوئی مہینے 2 مہینے پہلے ہوئی ہوگی، کیونکہ 10 سال کے تھے. اب جب حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اس سے چھوٹے ہو نہیں سکتے تھے، تو جب جنگ کے لیے امام حسین تشریف لے گئے، اور وہ وقت آ گیا بالکل آخر، وہ وقت کہ جب شمر ملعون آپ کے پشت پر سوار تھا، تو یہ ایک دم خیمے سے نکلے. اچھا اب دیکھو خیموں کے اور شہادت گاہ کے درمیان کوئی بڑی دیوار نہیں ہے، بڑا میدان نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے درمیان میں، یہ سامنے ہے خیمہ گاہ. تو حضرت ام کلثوم کو آواز دے کے امام نے فرمایا کہ ام کلثوم عبداللہ کو روکو، لیکن یہ ہاتھ چھڑا کے نکل گئے، اور چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھوں سے شمر کو یوں دھکے دینے لگے. ہٹ، کیا بے ادبی کرتا ہے، ارے یہ میرے چچا ہیں، یہ امام ہے، تو ہٹ یہاں سے. ابھی یہ سب کر رہے تھے، وہاں لشکر میں بعض لوگ ایسے تھے جو یہ منظر دیکھ کے رونے لگے. چچا اور بھتیجی کی محبت، اور چچا اور بھتیجے کی محبت
हमें करबला ने सिखाई है। सिखाई, बिल्कुल। देखो आज तक जो अलम के साथ छोटी सी मश्क लगी हुई है, ये हज़रत सकीना और हज़रत अब्बास की मोहब्बत का सलीका सिखाती है। बिल्कुल। वो चचा और भतीजे की मोहब्बत, उसने उमर इब्न साद से कहा, उमर इब्न साद ने कहा हुरमला से, उसने कहा कि अरे इसको तीर से ख़त्म करते, तू देखता नहीं कि लश्कर में एक हलचल मच रही। सही सही हुरमला ने तीर का ऐसा वार किया कि देखो जब कोई चीज़ हमारी तरफ आने लगती है ना तो अपना हाथ उठाते हैं, इन्होंने भी अपना हाथ ऐसे उठाया, तीर हाथ को तोड़ता हुआ गर्दन को छूट गया। हर शहीद ने आवाज़ दी या कादरिकनी, इन्होंने आवाज़ दी या मादरिकनी। ये छोटा बच्चा जो होता है वो माँ को पुकारता है। आज तक मुझे कोई चोट लग जाए तो मैं अपनी माँ को पुकारता, बिल्कुल। उन्होंने भी उस वक्त अपनी माँ को पुकारा।